بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمدللہ فی الوقت جو ہے 60 سے زائد بچے اس مدرسے کے اندر تعلیم پا رہے ہیں. ان میں سے تقریباً 16 یا 17 جو ہے حفظ کے بچے ہیں. تو انہی میں سے ایک طالب علم جن کا نام ہے محمد حسین یزید بن فیاض صاحب حیدر، میں ان سے مقدمانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي ضرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نقال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. جزاک اللہ خیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو جلد سے جلد قرآن کا حافظ بنائے، آمین. اس کے بعد نظم پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مصلی، ہمارے دوست، ہمارے مخلص ساتھی جناب محمد جمیل ولی محمد صاحب، وہ آئے نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو. جا کے درگاہ پہ یوں میلہ لگانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو.
مانگنا جو کچھ بھی ہے وہ مانگ لو اللہ سے، مانگنا جو کچھ بھی ہے وہ مانگ لو اللہ سے۔ قبر والے مولوی سے لو لگانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو۔ ایک ہی اللہ سب کا رازق و مالک بھی ہے، ایک ہی اللہ سب کا رازق و مالک بھی ہے۔ سینکڑوں قبروں کے تم چکر لگانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو۔ کر رہے ہو خود ہی جب تم شیعت کی پیروی، کر رہے ہو خود ہی جب تم شیعت کی پیروی، دوسروں پہ طنز کر کے مسکرانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو۔ کیا ہری پگڑی ہی جبے میں چھپا اسلام ہے، کیا ہری پگڑی ہی جبے میں چھپا اسلام ہے، اس طرح تم قوم کو الو بنانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو۔ ہاتھ میں ہے دائنے قرآن اور بائیں حدیث، ہاتھ میں ہے دائنے قرآن اور بائیں حدیث، خاک ہو جاؤ گے ہم کو آزمانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو۔ آئیے اور دو شعر پڑھ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اہل سنت سے نبی نے صاف کھل کر کہہ دیا، اہل سنت سے نبی نے صاف کھل کر کہہ دیا، بدعتی لوگوں سے تم رشتہ نبھانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو۔ اے جمی اس دور میں حق بولنا بھی ظلم ہے، کیا زمین اس دور میں حق بولنا بھی ظلم ہے، 2 ٹکے کے مولوی سے منہ لگانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو، جا کے درگاہوں پہ یوں میلہ لگانا چھوڑ دو، مانگنا جو کچھ بھی ہے وہ مانگ لو اللہ سے، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ
بارک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں اور مٹھاس پیدا فرمائے۔ آپ نے جو نظم پڑھی ہے اس نظم کے اندر توحید کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی، شرک کی مذمت تھی۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ تھا کہ لوگ قرآن و حدیث کو سینے سے لگائیں، قرآن و حدیث کے مطابق دنیا کی زندگی گزارتے رہیں۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ پھر اس کے بعد میں بلا تاخیر ہمارے اس اجلاس کے مقرر خصوصی فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے شیخ محترم کو اللہ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو اور بہتر عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یوں ہی دین کی خدمات لیتا رہے۔ آپ کو معلوم ہے شیخ محترم کا پہلے جو ہے پروگرام تھا شولاپور ڈسٹرکٹ میں، شولاپور وغیرہ کے آس پاس میں تھا، گاؤں مجھے یاد نہیں ہے۔ وہاں پروگرام کرنے کے بعد پھر وہاں سے جو ہے شیخ محترم سرسی گئے، سرسی سے واپس ہوتے ہوئے بیجاپور آئے۔ بیجاپور کا پروگرام ختم ہونے کے بعد شیخ کو جانا ہے بلاری، اور بلاری کا پروگرام ختم کر کے جانا ہے بنگلور۔ ایک انسان سوچے، تصور کرے کہ انسان یو پی سے آ رہا ہے، ایک انسان یو پی سے سفر کرتے ہوئے کرناٹک اور کرناٹک کے مختلف علاقوں میں جا کر وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا پانی، وہاں کی غذا، اس کے باوجود شیخ محترم اتنا جو ہے لمبا سفر کر کے یہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ میں بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے شیخ محترم کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو تا دم حیات صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے، آمین۔ پھر اسی طریقے سے شیخ محترم کو اللہ رب العالمین تا دم حیات یوں ہی دین کی خدمات اخلاص کے ساتھ دیتا رہے۔ فجزاک اللہ احسن الجزاء۔ میں بلا تاخیر شیخ محترم فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اولیاء اللہ کون ہیں، اس موضوع پر ہمارے سامعین کے سامنے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیروانی کا موسم نہیں چل رہا ہے، مجھے کاغذ لایا لے کر آؤں، روم پر ہوگا مانگیے اسی پہ کیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى في مقام آخر الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اسٹیج کے اوپر موجود بیجاپور کے معزز و محترم علماء دین جماعت، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معزز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام وقتی طور پر مرتب کیا گیا اور آج کا یہ دن ورکنگ ڈے ہے. عام طور سے پروگرام سنیچر یا سنڈے کو ہوا کرتے ہیں، لیکن آج سوموار کے دن منڈے کو یہ پروگرام ہونے کے باوجود آپ حضرات کا اتنی اچھی اتنی بڑی تعداد میں اس مسجد میں اکٹھا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کا جذبہ آپ کے دلوں کے اندر موجود ہے. اللہ اس جذبے کو یوں ہی برقرار رکھے اور صرف سننے ہی کی نہیں بلکہ عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، جیسا کہ اشتہارات کے ذریعے اور ابھی ناظم اجلاس کے اعلان کے ذریعے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اولیاء اللہ کون. اس کے پہلے کہ ہم اولیاء اللہ کی وضاحت آپ کے سامنے کریں، اولیاء اللہ کن کو کہا جاتا ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، یہ جاننے کے پہلے آئیے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ لفظ اولیاء کا کیا مطلب ہوتا ہے. اولیاء کا جو یہ لفظ ہے یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور یہ پلورل ہے، یہ جمع ہے. اس کی واحد آتی ہے ولی، ولی جمع اولیاء. اب ولی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ولی ولا یلی سے بنا ہے. ولا یلی کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا. گویا ولی اس کو کہا جاتا ہے جو ہم سے قریب ہو. دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولی دوست کو کہا جاتا ہے، محبوب کو کہا جاتا ہے. اسی لیے عربی میں ولی کے مقابلے میں عدو کا لفظ آتا ہے، دشمن. جیسے انگریزی میں فرینڈ، اور فرینڈ کا اپوزٹ ہے اینمی، دشمن، دوست کا دشمن. اسی طریقے سے ولی کا الٹا ہے عدو. تو جب ہم بولتے ہیں اولیاء اللہ تو گویا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب لوگ، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے وہ بندے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ اپنا دوست بناتا ہے. یہ ہے اولیاء اللہ کا لفظی ترجمہ. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ شریعت میں اولیاء اللہ کن کو کہا جاتا ہے، قرآن اور حدیث میں اولیاء اللہ کن کو کہا گیا ہے. تو آئیے اس سوال کا جواب قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کریم سورہ یونس اٹھائیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کو کسی بات کا ڈر اور خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں کسی بات کا غم بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈر اور ایک ہوتا ہے غم۔ جانتے ڈر اور غم کے بیچ میں ڈفرنس کیا ہے؟ ڈر جو ہوتا ہے یہ کسی آنے والی مصیبت کے احساس سے ہوتا ہے۔ ان فیوچر مستقبل میں ہونے والے کسی خطرے کا، کسی تکلیف کا، کسی مصیبت کا جو احساس دل میں پیدا ہوتا ہے دیٹ از کالڈ خوف، اس کو عربی میں خوف کہا جاتا ہے۔ اور جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو تکلیف کے آنے کے بعد انسان کی جو فیلنگ ہوتی ہے، انسان کے جو احساسات ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے غم۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اللہ کے ولیوں کو نہ تو کسی بات کا خوف ہے، نہ تو کسی بات کا ڈر ہے، نہ تو انہیں کسی آنے والی مصیبت کا ڈر ہے، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو انہیں غم پہنچتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا اللہ کے ولیوں کو کبھی بیمار نہیں ہوتے؟ کیا اللہ کے ولیوں کے رشتہ داروں کا انتقال نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ یہاں غم نہیں کرتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی زندگی میں کبھی غم نہیں آتا۔ اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو تمام اولیاء کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، اور اس دنیا میں سب سے محترم انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے ہوتے؟ آپ کی زندگی میں تکلیفیں اور پریشانیاں نہ آئی ہوتی؟ آپ کو غم پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ آپ کو صدمے پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال کے وقت ان کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں۔ ابراہیم کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، ابراہیم کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو بہ رہے ہیں؟ کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ۔ اے عبد الرحمن بن عوف، اے عبد الرحمن بن عوف، یہ ایک باپ کے دل میں بیٹے کے لیے رحمت کی نشانی ہے۔ ایک باپ کے دل میں جو بیٹے کے لیے محبت ہے، وہی محبت آنسو بن کر بہ رہی ہے۔ میں اپنے بیٹے کی موت پر آنسو بہا رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کی موت پر رو رہا ہوں۔ نبی اکرم کو صدمہ پہنچا، آپ کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اور جب ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا کلمات ہوتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر وہ کلمات بھی نقل کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان العین تدمع وان القلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ ہمارا دل تو غمگین ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو تو بہ رہے ہیں، ہم ابراہیم کے جانے پر غمگین ہیں، دکھی ہیں، ہمیں صدمہ تو ضرور ہے، لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہ کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو نبی کو تکلیف پہنچی، نبی کو غم آیا، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کسی بات کا ڈر نہیں، کوئی غم نہیں۔ یعنی ان کی زندگی میں
اگر کبھی تکلیف یا غم کی مصیبت کی کوئی چیز آئی، غم آیا چلا گیا، کنٹینیو وہ کسی غم میں کسی صدمے میں مبتلا نہیں رہتا. یہ کہنے کا مطلب ہے یہاں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولیوں کو کسی بات کا ڈر نہیں اور کسی بات کا غم نہیں. جی چاہتا ہے کہ یہاں پر ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کر دوں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب البیوع کے اندر یہ حدیث لائے ہیں اور حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو انبیاء تو نہیں ہیں، جو نبیوں میں سے نہیں ہیں، جو شہداء میں سے نہیں ہیں. غور سے سنیے گا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو انبیاء میں سے نہیں ہیں، جو شہداء میں سے نہیں ہیں، لیکن ان کا یہ مقام ہے یغبطہم الانبیاء والشہداء کہ انبیاء کرام بھی ان کے اوپر رشک کرتے ہیں، شہداء بھی ان کے اوپر رشک کرتے ہیں. اللہ کے یہاں ان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کے بڑے بڑے نبی بھی رشک کرتے ہیں. صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا اے اللہ کے رسول تخبرنا من ہم، ہمیں بتائیے وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جو نبی تو نہیں ہیں، جو شہداء میں سے نہیں ہیں، لیکن ان کے اوپر بڑے بڑے انبیاء کرام بھی رشک کریں گے، شہداء بھی ان کے اوپر رشک کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ہم اناس ہم قوم تحابوا بروح اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی روح کے اوپر اکٹھا ہو گئے. اللہ کی روح پر کیا مطلب؟ روح سے مراد یہاں اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اپنے کلام کو اپنی روح بھی کہا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. تو اللہ نے اپنے کلام کو اپنی روح قرار دیا ہے. تو چونکہ اللہ کے کلام سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو روح قرار دیا. تو اللہ کے یہ نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی روح پر، اللہ کے کلام پر اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے اگر کوئی چیز کنیکٹ کرتی ہے، کوئی چیز جوڑتی ہے تو وہ کلمہ ہے. وہ کلمے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. الا غیر اموال الا غیر ارحام بینہم. ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوتا، وہ رشتے ناطے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دوستی نہیں کرتے، وہ اللہ کے کلمے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ولا اموال یتعاطونها. اور ان کی محبت مال کے لیے بھی نہیں ہوتی، پیسے کے لیے بھی نہیں ہوتی. وہ دولت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے. ایمان کا رشتہ ہوتا ہے جو ان کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے. ایمان کے رشتے کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کے یہاں اتنا اونچا ان کا مقام ہوگا، اتنا اونچا ان کا مقام ہوگا کہ اللہ کے نبی قسم کھا کے کہتے ہیں ان وجوہہم لنور. ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، قیامت کے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. وہم علی نور. اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر تشریف رکھے ہوں گے. لا یخافون اذا خاف الناس. ساری دنیا کے لوگ جب قیامت کے دن ڈرے ہوں گے انہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا. قیامت کے دن جب سارے کے سارے لوگ صدمے میں ہوں گے انہیں کسی بات کا صدمہ نہ ہوگا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ یونس کی یہی آیت کریمہ پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر نہ ہوگا، کوئی خوف نہ ہوگا. تو یہ اولیاء اللہ ہیں جن کا یہ مقام ہے
کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کے یہ اولیاء، ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ قرآن نے کوئی سوال ادھورا نہیں چھوڑا، قرآن نے جواب دے دیا۔ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ سورہ یونس آیت نمبر 63، آیت نمبر 63 میں کہا گیا کہ اولیاء اللہ کو کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اگلی آیت میں کیا کہا گیا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ دو چیزیں بتائی گئی، ایک ایمان والے اور ایک تقوی والے۔ بتا دیا گیا کہ جس کو اللہ کا ولی مانتے ہو، پہلے یہ کسوٹی ہے اس کے اوپر پرکھو، ایمان والا ہے کہ نہیں، تقوی والا ہے کہ نہیں۔ کوئی آدمی دنیا کی نظر میں کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی کہلاتا ہو، اگر وہ ایمان سے خالی ہے، اگر اس کا عقیدہ، اس کا ایمان سلامت نہیں ہے، وہ توحید پر نہیں ہے، وہ شرک کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ اللہ کا ولی نہیں، وہ شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ الذین آمنوا، ایمان والا ہونا چاہیے۔ بغیر توحید کے، بغیر ایمان کے، بغیر عقیدے کی سلامتی کے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اور دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ تقوی والا ہونا۔ تقوی کس کو بولتے ہیں؟ معلوم؟ چلو سمجھا دیتا ہوں۔ بائک چلاتے ہیں آپ، بائک چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہنتے، کیوں پہنتے؟ تاکہ اگر ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے تو سر ہمارا سلامت رہے۔ گویا ہیلمٹ آپ کو آنے والی تکلیف اور مصیبت سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تقوی کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کے کاموں کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں ایک آڑ بنا لینا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا نام ہے تقوی۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی والے، جن کی توحید بھی سلامت ہے اور جن کا عمل بھی متقیوں والا ہے، جسے نماز کی توفیق نہ ہو، جو کپڑا نہ پہنتا ہو، جو ننگا گھومتا ہو، وہ دنیا کی نظر میں اللہ کا ولی بن سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا ولی نہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ کون؟ جو ایمان والے، جو تقوی والے۔ اچھا، ایک عجیب بات ہے کہ اس دنیا کی شروعات سے لے کر، انسانیت کے آغاز سے لے کر آج تک دنیا میں دو پارٹیاں چل رہی ہیں، دو گروپ چل رہے ہیں، ایک اولیاء اللہ، ایک اولیاء الشیاطین، ایک اللہ والے، ایک شیطان والے، ایک حزب اللہ، ایک حزب الشیطان۔ اور قرآن اگر آپ اٹھائیں تو بار بار ان دونوں جماعتوں کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن ہمیں جہاں ایک طرف اللہ کا ولی بننے کی تعلیم دیتا ہے تو وہی دوسری طرف شیطان کا ولی بننے سے منع بھی کرتا ہے۔ ذرا قرآن کا تیسرا پارہ اٹھائیے، قرآن کا تیسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257، آیت نمبر 257، اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اللہ ایمان والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو توحید، شرک کے اندھیروں سے نکال کے توحید کے اجالوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے۔ اور شیطان کے ولی کی کیا پہچان ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور کافروں کا ولی کون ہے؟ طاغوت ہے، شیطان ہے، اور ان کا مشن کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات،
وہ اللہ کے بندوں کو توحید سے ہٹا کے شرک کے اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ نور سے ہٹا کر، روشنی سے ہٹا کر اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ توحید سے ہٹا کر شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کے ساتھ ساتھ اس سرزمین پر اولیاء الشیاطین بھی موجود ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو جب تبلیغ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، سورہ مریم کی آیت۔ اے ابا جان، اے ابا جان، اگر آپ نے شیطان کی پیروی کی تو مجھے ڈر ہے کہ شیطان کی وجہ سے، شیطان کے راستے پر چلنے کی وجہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب، آپ اللہ کے عذاب کی چپیٹ میں آ جائیں گے۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان اگر آپ کو رحمان کے عذاب نے پکڑ لیا تو آپ شیطان کے ولی بن جائیں گے، شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ پتہ چلا کہ جس طریقے سے اللہ کے ولی جنت میں جائیں گے، اسی طریقے سے شیطان کے ولی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، جہنم میں جائیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت کریمہ دیکھیے، اولیاء اللہ کون؟ جو ایمان والے۔ تو شیطان کے اولیاء کون؟ جو بے ایمان ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں وہ شیطان کے اولیاء ہیں۔ ذرا سورہ اعراف کی آیت دیکھیے، بڑی پیاری آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے۔ اور اولیاء شیاطین کون ہیں، شیطان کے اولیاء کون ہیں، اس آیت کریمہ پر ذرا غور کیجیے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹوں، کہیں شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طریقے سے شیطان نے تمہارے باپ آدم کو، تمہاری ماں حوا کو جنت سے نکال دیا تھا۔ ہمارے ابا آدم کو کس نے بہکایا؟ شیطان نے بہکایا۔ ہماری ماں حوا کو جنت سے کس نے نکلوایا؟ شیطان نے نکلوایا۔ اور جب جنت سے نکلوا دیا تو انجام کیا ہوا؟ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، شیطان نے دونوں کے کپڑے اتروا دیے، جنت سے نکلوا دیا، دونوں کے کپڑے اتر گئے، دونوں کی شرمگاہیں نظر آنے لگی، دونوں ننگے ہو گئے۔ پتہ چلا کہ شیطان ننگا کراتا ہے، ننگا پن شیطان کو پسند ہے، ولگیرٹی شیطان کو پسند ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان انسان بن کر رہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان حیوان بن جائے، ننگا ہو جائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک شیطان کی پلاننگ یہی ہے، شیطان کا مشن یہی ہے کہ وہ آدم کے بیٹوں کو ننگا کر دے۔ آج دنیا اسی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، آج آدمی ننگا ہو رہا ہے، آج عورت ننگی ہو رہی ہے۔ آج ننگا ہونا یہ سول ہونے کی، یہ مہذب ہونے کی، یہ ماڈرن ہونے کی، ماڈرن سوسائٹی کی علامت بن گیا ہے۔ آپ چلے جائیں ممبئی کے اندر، آپ چلے جائیں بنگلور کے اندر، آپ چلے جائیں میٹرو سٹیز کے اندر، بڑے بڑے اسٹینڈرڈ لوگوں کی علامت ہے، اونچے لوگوں کی علامت ہے کہ ان کے گھر کی خواتین مختصر کپڑے پہنے، چھوٹے کپڑے پہنے۔ یہ شیطان کا مشن ہے اللہ کے بندوں، شیطان چاہتا ہے کہ تم ننگے ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، میرے بندو ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا اولیاء بنا دیا ہے، ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا ہے، الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں رکھتے، جو بے ایمان لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں جو توحید پر نہیں ہیں، جو شرک کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو توحید کا مطلب بھی نہیں سمجھتے، جو ایمان سے خالی ہیں، ایسے لوگوں کا ہم نے شیطان کو ولی بنا دیا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، حقیقت میں وہ شیطان کا ولی، کیونکہ ایمان سے اس کا کوئی مطلب نہیں، توحید سے اس کا کوئی مطلب نہیں۔ تو دنیا میں اولیاء اللہ کے پیرلل اولیاء شیطان بھی گھوم رہے ہیں، لیکن دونوں میں بڑا ڈفرنس ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں کے رزلٹ میں بڑا فرق ہے۔ جہاں شیطان کے اولیاء جہنم کا ایندھن بنیں گے،
اللہ کے اولیاء کا مقام کیا ہوگا؟ قرآن حکیم بیان کرتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 64، آیت نمبر 64، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ کے ولیوں کو دنیا میں بھی بشارت ملے گی، دنیا میں بھی شبھ سماچار ملے گا، دنیا میں بھی خوشخبری ملے گی، دنیا میں بھی ان کو گڈ نیوز ملے گی، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ان کو اچھی خبر ملے گی، آخرت میں بھی ان کو بشارت ملے گی۔ کیا مطلب؟ دنیا میں گڈ نیوز ملے گی، دنیا میں بشارت ملے گی، اس کا کیا مطلب؟ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب البر والصلہ میں یہ حدیث لائے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، ایک آدمی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی ایک آدمی اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ ایسے آدمی کا کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کتنے حساس لوگ تھے، وہ بیچارے نیکی بھی کرتے تو اللہ کے لیے کرتے تھے۔ انہیں یہ ڈر لگا کہ اگر ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور اس نیکی کے کام پر لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کا ہمارا جو بدلہ ہے، آخرت کا جو ہمارا اجر ہے، کہیں وہ برباد نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام آ کے اللہ کے رسول سے سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی کوئی نیکی کا کام کرے اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ دنیا میں لوگوں نے تعریف کر دی تو آخرت میں جو بدلہ ملنے والا ہے وہ کینسل ہو گیا، وہ ختم ہو گیا؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، اے میرے صحابہ، اگر کسی مومن کے کسی اچھے کام پر دوسرے مومن تعریف کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا ہی میں بشارت دے دی گئی، یہ گڈ نیوز ہے، یہ دنیا ہی میں گڈ نیوز دے دی گئی، یہ وہی گڈ نیوز ہے جس کی طرف اشارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 64 میں کیا گیا کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں بشارت دیتا ہے، دنیا ہی میں خوشخبری دیتا ہے، دنیا ہی میں گڈ نیوز دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ، ایک ہوتا ہے کہ آدمی نیکی کا کام اس نیت سے کرے کہ لوگ میری تعریف کریں، اس پر ثواب ملنے والا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ نماز پڑھے تاکہ بیجاپور والے نمازی بولیں، حج کر لے تاکہ محلے والے حاجی بولیں، زکوٰۃ صدقہ خیرات خوب کریں تاکہ میری سخاوت کا اور میری چیریٹی کا اور میرے جو ہے فیاضی کا چرچا ہو، تب آپ کو ثواب ملنے والا نہیں ہے، تب آپ کو ثواب ملنے والا نہیں۔ کیوں؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث یاد کر لو، بچے کو حدیث یاد کرا دو بخاری کی پہلی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے اور امام بخاری پہلی حدیث سے صحیح بخاری میں لا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محمد ابن اسماعیل البخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بخاری کی نیت یہ ہے کہ دنیا اس کی تعریف کرے، دنیا اس کا چرچا کرے، دنیا امام بخاری کو اونچا مقام دے، نہیں، پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات لا کے امام بخاری نے یہ میسج دے دیا، یہ سبق دے دیا کہ میری نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، میری نیت اللہ کو خوش کرنا ہے، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ اور پہلی حدیث امام بخاری یہ لا کے صحیح بخاری پڑھنے والوں کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اے صحیح بخاری پڑھنے والے، تیرا بخاری پڑھنے کے پیچھے مقصد کیا ہے، تیرا مشن کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو بخاری اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ مناظرے کے دنگل میں تو کشتی لڑے، تو بخاری کو اس لیے تو نہیں پڑھ رہا ہے تاکہ دوسرے مسلک والوں کے اوپر کسی حدیث کو بنیاد بنا کے اپنے مسلک کو اونچا کرے، حدیث رسول پر عمل نہ کر کے اپنے مسلک کو اونچا کرنا تیرا مقصد تو نہیں ہے؟ اگر یہ مقصد ہے تو اپنی نیت کو درست کر لے، انما الاعمال بالنیات۔ تو سمجھ رہے ہیں؟
اللہ کے رسول نے صحابی سے فرمایا کہ اگر کوئی نیکی کا کام کرنے پر دنیا میں تعریف کی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تلک عاجل بشر المؤمن، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن کو دنیا ہی میں گڈ نیوز دیتی گئی. تو ایک تو یہ گڈ نیوز ملتی ہے دنیا میں، اور دوسری گڈ نیوز، ایک مومن کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے، جب مومن مرنے کے کگار پہ ہوتا ہے، مرنے والا ہوتا ہے، تو فرشتے آ کر اس کو گڈ نیوز دیتے ہیں. فرشتے اس کو آ کے بشارت دیتے ہیں. کیا بشارت دیتے ہیں؟ قرآن اٹھائیے، سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں ذرا دیکھیے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. میرے وہ بندے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب قرار دیا، اللہ کو اپنا رب مانا اور پھر اسی کے اوپر جم گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، تو میرے ان بندوں کے پاس فرشتے آتے ہیں. وہ جب موت کے قریب ہوتے ہیں، جب مرنے والے ہوتے ہیں، تو فرشتے آ کے ان کو بشارت دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے نیک بندوں، اے اللہ کے مومن بندوں، تمہیں ڈرنے کی، تمہیں غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تمہیں جنت مل کر رہے گی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے اللہ کے نیک بندوں، ہم دنیا میں بھی تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ گڈ نیوز اللہ کی طرف سے ایک مومن کو موت کے قریب جب ہوتا ہے تب ملتی ہے. تو اولیاء اللہ کو دنیا میں بھی گڈ نیوز ملتی ہے، دنیا میں بھی بشارت ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے. آخرت میں کب ملے گی؟ قرآن اٹھائیے، سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن تم یہ دیکھو گے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جب چل رہے ہوں گے، قیامت کے دن مومن مردوں کے سامنے اور مومن مردوں کے دائیں طرف روشنی ہی روشنی ہوگی، نور ہی نور ہوگا. وہ روشنی میں چلیں گے، ان کو کوئی اندھیرا نہیں ہوگا. قیامت کے دن انہیں کوئی پرابلم نہ آئے گی، ان کے سامنے بھی روشنی ہوگی، ان کے داہنے طرف بھی روشنی ہوگی. اور ان سے کہا جائے گا، بشراکم اليوم جنات تجری من تحتی الانہار، بشراکم اليوم جنات تجری من تحتی الانہار. اے ایمان والو، مبارک ہو، تمہیں گڈ نیوز دی جاتی ہے، تمہیں بشارت دی جاتی ہے، تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے، تم کو جنت مل کر رہے گی جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہوگی. تو اولیاء اللہ کو آخرت میں قیامت کے دن یہ بشارت دی جائے گی. تو اب تک ہم نے یہ جانا کہ اولیاء اللہ کس کو کہا جاتا ہے اور اولیاء اللہ کو کیا ریوارڈ ملے گا، ان کو کیا بدلہ ملے گا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اولیاء اللہ کی بھی کچھ کیٹیگریز ہیں؟ کیا ان کے بھی درجے ہیں؟ ہمارے یہاں درجے بنائے گئے. ایک ہوتا ہے ولی، اس کے اوپر ہوتا ہے قطب، اس کے اوپر ہوتا ہے سید القطب یا قطب الاقطاب، اس کے اوپر ہوتا ہے غوث. یہ کیٹیگریز بنائی گئی اولیاء اللہ کی. کیا قرآن میں ایسی کوئی کیٹیگری بنائی گئی؟ کیا حدیث میں بتایا گیا کہ اولیاء اللہ کے یہ درجے ہیں، یہ کیٹیگریز ہیں؟ آئیے قرآن حکیم سے سوال کرتے ہیں. قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ اولیاء اللہ کی 3 کیٹیگری ہیں. بڑے غور سے سنیے گا، بڑے پوائنٹ کی بات ہے اولیاء اللہ کے تعلق سے. اولیاء اللہ کی 3 کیٹیگری ہے، 3 درجے ہیں، 3 اسٹیپ ہے. سب سے لوور کلاس، تینوں میں سب سے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کم درجے کے اولیاء اللہ کون ہیں؟ المؤمن العاصی، وہ مومن بندہ جو مومن تو ہے لیکن گنہگار ہے. ایمان ہے اس کے پاس، توحید ہے اس کے پاس، لیکن کچھ گناہ کے کام بھی کرتا ہے.
ایسا آدمی بھی اللہ کا ولی ہے؟ اپنے ایمان اور عمل کے اعتبار سے اللہ کا ولی، جیسا اس کا ایمان ہے، جیسا اس کا عمل ہے، اسی کے اکارڈنگ، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اپنی ولایت اسے عطا فرماتا ہے. وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن سب سے نیچے کلاس کا ہے. سیکنڈ کلاس، دوسری کیٹیگری اولیاء اللہ کی دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ وہ مومن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو پابندی سے انجام دیتا ہے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن نوافل کو ادا نہیں کرتا، نوافل کے معاملے میں تھوڑا سست ہے. یہ سیکنڈ کلاس ہے، اس کو مقتصد کہا جاتا ہے، درمیان والا، بیچ والا. یہ گنہگار نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے بچتا ہے، اللہ کے فرائض کو بجا لاتا ہے، لیکن نوافل کے معاملے میں تھوڑا سست ہے. یہ بھی اللہ کا ولی ہے. اور اولیاء اللہ کا جو پہلا اور سب سے اونچا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا مومن بندہ اللہ کے فرائض کو بھی بجا لاتا ہے، اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے بچتا ہے اور نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ سب سے اونچی کیٹیگری. یہ جو تین کیٹیگری میں نے بتائی، اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے قرآن حکیم سے اس کی دلیل دے دیتے ہیں. سورہ فاطر آیت نمبر 32، آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. میرے بندو، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. قرآن کو نازل فرمانے کے بعد ہم نے قرآن کا اپنے بندوں میں ان لوگوں کو وارث بنایا جو ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں. قرآن کا وارث کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ قرآن کے وارث اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. قرآن کی وراثت دی گئی اس امت کو. ہم اور آپ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم لوگ اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں. اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا، ہمیں قرآن کا وارث بنایا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے قرآن کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو بنایا. فمنہم ظالم لنفسہ. ہمارے ان چنے ہوئے بندوں میں کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، یعنی ایمان تو ان کے پاس موجود ہے، توحید کے اوپر تو وہ ہے، لیکن ان کی زندگی میں غلط کام بھی ہوتے ہیں، وہ گناہ کے کچھ کام بھی کرتے ہیں، وہ ظالم ہوتے ہیں، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہ اولیاء اللہ کی سب سے تیسری کیٹیگری ہے، سب سے نیچے کی. وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. اور اللہ کے ان چنے ہوئے بندوں میں کچھ اللہ کے بندے ایسے جو درمیان والے ہیں، جو بیچ والے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. اور اللہ کے ان نیک بندوں میں کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جو نماز کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، جو دین کے اور کام بھی کرتے ہیں، جو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے وہ یہ کام کرتے ہیں. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی تین کیٹیگری ہوتی ہے. اب جی چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کر دی جائے جس کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا اشرف حدیث فی صفات الاولیاء. اولیاء کی صفات کے بارے میں اٹ از دا بیسٹ حدیث. سب سے پیاری حدیث، سب سے بیسٹ حدیث. جس حدیث کے اوپر ایک بہت بڑے سلفی عالم امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب اس حدیث کے اوپر لکھی.
اس کتاب کا نام ہے قطر الولی فی شرح حدیث الولی. حدیث ولی کی تشریح میں پوری اس حدیث کو حدیث ولی کہا ہے. یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری کتاب العقاد کے اندر حدیث نمبر 6502 6502. حدیث کے راوی کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قال، بے شک اللہ نے فرمایا. نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے فرمایا، یعنی یہ حدیث حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول اپنے رب سے روایت کرتے ہیں. کیا فرمایا ہمارے رب نے، ہمارے مالک نے؟ من عادی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا فقد آذنته بالحرب، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں. اس کا اپوزٹ یہ ہوا، اس کا اپوزٹ یہ ہوا کہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہیں، اللہ کے ولیوں سے دوستی رکھو، اللہ کے ولیوں سے محبت کرو. اللہ کے ولی سے محبت کرنا ایمان کی نشانی، اور اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا یہ گویا اللہ سے لڑائی کرنا، اللہ سے جنگ کرنا. اچھا اب حدیث پاک کا اندر پڑھتے ہیں. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. میرا بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے تو فرائض ہیں، فرض عبادتیں ہیں، فرض نمازیں ہیں، فرض روزے ہیں، فرض زکات ہے، فرض عبادتوں کے ذریعے میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب آتا ہے. یہ دیکھیے بیچ والی کیٹیگری ہے، یہ بیچ والی کیٹیگری. اللہ کا وہ بندہ جو فرائض کی پابندی کر رہا ہے، جو فرائض کی پابندی کر رہا ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا قریبی ہے، اللہ کا مقرب ہے. میرا بندہ سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے وہ فرض عبادتیں. وما يزال يتقرب عبدي بالنوافل، اور اس سے اونچا درجہ. اور میرا وہ بندہ جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، میرا وہ بندہ جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کو بھی ادا کرتا ہے وہ میرے قریب ہوتا ہے. میں اس کو اپنا قریبی بناتا ہوں، اپنا مقرب بناتا ہوں. حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، اور میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس حدیث کو ہمارے کچھ بھائی لوگ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ میں فنا ہو جاتا ہے، وہ فنا باللہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں اتنا ڈوب جاتا ہے، اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اللہ ہو جاتا ہے، اللہ ہو جاتا ہے. اور اس کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ پہلے کسی کو اپنا شیخ بناؤ، پہلے کسی کو اپنا پیر بناؤ، اور پیر صاحب کے اندر فنا ہو جاؤ. یہ پہلا اسٹیپ ہے. پہلے اپنے شیخ میں فنا ہو جاؤ، پھر رسول میں فنا ہو جاؤ، پھر اللہ میں فنا ہو جاؤ. جب اللہ میں فنا ہو جاؤ گے تو یہ مقام تم کو مل جائے گا جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. کیا اس حدیث کا یہی مطلب ہے؟ نہیں. اس حدیث کا اگر یہ مطلب ہوتا جو بیان کیا جاتا ہے تو آگے کا جملہ یہ نہ ہوتا. کیا؟ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا
کرتا ہے میں دیتا ہوں. ارے جب وہ خود اللہ ہو گیا تو اللہ سے سوال کیوں کر رہا ہے؟ جو اللہ ہی میں فنا ہو گیا، جو خود اللہ بن گیا، پھر وہ اللہ سے کیوں سوال کر رہا ہے؟ حدیث پاک کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس حدیث کو غلط ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اس حدیث کا انٹرپریٹیشن غلط کیا جا رہا ہے، اس حدیث کو غلط رخ دیا جا رہا ہے. حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، نوافل کی پابندی کرتا ہے، یعنی اولیاء اللہ کا جو اونچا مقام اس تک پہنچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو پروٹیکشن عطا فرماتا ہے، اس کی آنکھوں کو، اس کے ہاتھ کو، اس کے پیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچاتا ہے. یوسف علیہ السلام کو کون سی طاقت نے بچایا؟ کوئی مزاق ہے؟ بند کمرہ، کھڑکیاں بند، دروازے بند، اکیلا مرد، اکیلی عورت کہہ رہی ہے ہی تلک، آ جاؤ میرے پاس. کوئی شک کرنے والا نہیں، کوئی ڈاؤٹ کرنے والا نہیں. یوسف اسی گھر میں رہنے والے اور انتہائی خوبصورت جوان. کون سی طاقت ہے جس نے یوسف کو بچایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نے بچایا، اس کی توفیق نے بچایا. اللہ اپنے ولیوں کو ایسے بچاتا ہے. نبی اکرم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے مرثد ابن ابی مرثد غنوی. نوجوان صحابی ہیں، ہٹے کٹے ہیں، موٹے تازے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہے یہ مکہ سے قیدیوں کو چھڑا کے مدینہ پہنچاتے ہیں. اور ترمذی کی صحیح روایت ہے، ایک دن رات میں ایک قیدی کو اپنے کندھے پہ لاد کے لے کے جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ، ایک باغ کے پاس سے، ایک مکان کے پاس سے ان کا گزر ہوا. اس مکان میں زمانے جاہلیت میں ان کی ایک عورت سے دوستی تھی، ایک عورت سے ان کا تعلق تھا. اسلام لانے کے پہلے ایک عورت سے ان کے ریلیشن تھے جس کا نام اناق تھا. وہ عورت اس مکان میں رہتی تھی. اس عورت نے حضرت مرثد کے قدموں کی آہٹ کو دیکھا، ان کو دیکھا، پہچان گئی. اس نے آواز دی مرثد. حضرت مرثد نے کہا کہ ہاں میں مرثد ہوں. اس نے کہا کہ مرحبا، اے مرثد آؤ، ویلکم، سواگت ہے تمہارا. فبت عندنا اللیلہ، آؤ آج کی رات ہمارے ساتھ. چاندنی رات تھی. ترمذی کے الفاظ ہے چاندنی رات تھی. اور وہ عورت حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرانی جان پہچان والی عورت تھی. اس سے وہ محبت کیا کرتے تھے، تعلق تھا دونوں کے بیچ میں. رات کا وقت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی خبر پہنچانے والا نہیں. کون سی طاقت ہے جس نے مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت کے ساتھ بدکاری سے بچایا؟ عورت بلا رہی ہے کہ آؤ آج کی رات ہمارے ساتھ گزارو. حضرت مرثد کہتے ہیں نہیں، ان اللہ حرم الزنا. اے مرثد، اے انا، پہلے کی بات غلط تھی، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب میں اسلام لا چکا ہوں. اب میرے اسلام کے اندر اللہ کو، جس اللہ کو میں نے اپنا رب مانا ہے، اس اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے. اے انا، میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا. اناق نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو میرے جال میں پھنسنے والا نہیں، یہ تو چلانے لگی کہ اے لوگوں دیکھو یہ تمہارے قیدی کو لے کے بھاگ رہا ہے. ترمذی کے الفاظ ہیں، لوگوں کی نیند کھل گئی. 8 لوگ حضرت مرثد کا پیچھا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک تو قیدی کو اپنے کندھوں پر لادے ہوئے اور ساتھ میں دوڑنا بھی ہے، اور قیدی بھی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. میری حالت خراب ہو گئی. کسی طریقے سے غار میں جا کے میں نے پناہ لی. وہاں تک دشمن پہنچ گئے، لوگ پہنچ گئے. میرا پیچھا کرتے کرتے غار میں پہنچ کے پیشاب بھی کیا. میرے منہ کے اوپر، میرے چہرے کے اوپر پیشاب بھی لوگوں کا آیا. لیکن اللہ نے ان کو مجھے اللہ نے بچا لیا. وہ مجھے دیکھ نہیں پائے، وہ واپس چلے گئے. میں قیدی کو لے کر مدینہ پہنچا. میں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اَأَنْ کہ ہوا ناقن، کیا میں اناق سے نکاح کر سکتا ہوں؟ حضرت مرثد کہتے کہ اے اللہ کے نبی، وہ لڑکی، وہ عورت، کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت مرثد کے دل کے کسی کارنر میں، کسی کونے میں ابھی اس لڑکی کے لیے جگہ ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت کا پرانا تعلق اس کے ساتھ ہے. لیکن اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے شریعت کی پرمیشن کو پتہ کر لی جائے، پہلے پتہ کر لیا جائے کہ کیا ایسی عورت سے
میں شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی خاموش ہوئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، نبی اکرم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ جواب آپ کو پتا نہیں تھا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، میرا نبی وہی بولتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے۔ اللہ نے سورہ نور کی آیت نازل فرما دی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، زنا کرنے والی عورت سے کسی ایمان والے مرد کی شادی نہیں ہو سکتی۔ جو عورت زانیہ ہے، جو بدچلن ہے، جو ویشیا ہے، جو غلط کام کرتی کراتی ہے، ایسی عورت سے کسی ایمان والا، کوئی ایمان والا نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت سنا دی اور آپ نے کہا کہ تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو یہ مطلب ہے حدیث کا کہ اللہ بچاتا ہے اپنے نیک بندے، اس کے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کی آنکھیں گندی چیزوں کو دیکھ کے کترا لیتی ہیں، اس کے کان میوزک اور گانے کی جہاں آواز آتی ہے اس کے کان کو تکلیف پہنچنے لگتی ہے، وہ غلط چیزوں سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنِّ، اور میرا جو ولی بنتا ہے، اللہ فرما رہا ہے میرا جو ولی بندہ ہوتا ہے، اگر وہ کسی چیز کے ذریعے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو اسے پناہ دیتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں، ان کو موت نہیں آتی، وہ وصال کرتے ہیں، وہ اللہ سے ملتے ہیں۔ وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملنا، وہ اللہ سے ملتے ہیں، وہ موت نہیں آتی، پردہ کرتے ہیں۔ یہاں حدیث میں اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتُهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا جو ولی ہوتا ہے، میرا جو نیک بندہ ہوتا ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ بڑا رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہوں۔ جب اس کی موت کا ٹائم قریب آتا ہے تو میرا بندہ موت کی تکلیف کی وجہ سے موت کو پسند نہیں کرتا، لیکن چونکہ میری طرف سے موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، لہذا اپنے ولی کو بھی میں موت سے ہمکنار کرتا ہوں، اس کو بھی میں موت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ میرے ولیوں کو موت آتی ہے، یہاں پتہ نہیں کون سے اولیاء اللہ کو ہم مانتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو موت نہیں آتی۔ تو اولیاء اللہ کے یہ 3 مقامات ہیں جن میں سب سے اونچا مقام اس کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر کرامت ظاہر ہوتی؟ کیا ان کے ذریعے کرامت کا مطلب سمجھتے ہیں نہیں آپ؟ چلیے میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے نیچرل کام اور ایک ہوتا ہے سپر نیچرل کام۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آگ کا کام ہے جلانا، آگ جلاتی ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے جلایا کیا؟ نہیں جلایا۔ کیوں نہیں جلایا؟ اللہ نے آگ سے کہہ دیا کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے۔ تو آگ نیچرلی جلانے کا کام کرتی ہے، آگ کی عادت ہے کہ جلاتی ہے، مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر یہ معجزہ ظاہر فرمایا کہ آگ نے ان کو نہیں جلایا۔ تو جو کام نیچر سے ہٹ کر ہو، جو کام نیچرل کے بجائے سپر نیچرل ہو، اگر نبی کے ذریعے ایسا کام ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور نبی کے علاوہ اللہ کے کسی نیک اور ولی بندے کے ذریعے ایسا کام ہو تو دیٹ از کالڈ کرامت، اس کو کرامت کہا۔ اتنی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو ایک بات یہ بھی جان لیجیے کہ جو لوگ صحیح معنوں میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ میں بہت بڑا اللہ کروں۔ جو لوگ سچ مچ اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اپنی کرامتوں کو دکھاتے
چلتے نہیں پھرتے ہیں، وہ اپنی نیکی اور ولایت کا اعلان نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ مومنون کے اندر، سورہ مومنون کے اندر 18ویں پارے میں اللہ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، والذین یؤتون ما آتوا، میرے نیک بندے وہ ہیں جو میری راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، وقلوبهم وجلہ، پھر بھی ان کے دل ڈرے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کے دل سہمے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں ایک نہ ایک دن اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے۔ اس آیت کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ چلیے مطلب بھی آپ کو حدیث کی روشنی میں بتا دیتا ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر میں یہ حدیث لائے ہیں، ہم سب کی پیاری ماں اور اللہ کے نبی کی سب سے پیاری بیوی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے سامنے یہی آیت پڑھی، سورہ مومنون کی آیت نمبر 60، آیت نمبر 60 میں نے پڑھی، اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی آخر اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی بات کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ نیکی کا کام کر کے بھی ڈرتے ہیں اللہ سے کہ ان کو ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے؟ اے اللہ کے نبی، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں؟ کون لوگ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اے صدیق کی بیٹی، اے ابو بکر کی بیٹی، یہ چور لوگ نہیں ہیں، یہ شرابی لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں چور لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہے، شرابیوں کی بات نہیں کر رہا ہے، ہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، یہاں نمازیوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں روزے داروں کی بات ہو رہی ہے، یہاں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو ان تمام نیکی کا کام کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں اللہ کے خوف سے کہ پتہ نہیں ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے آیت نمبر 60 کے بعد والی آیت، اس کے بعد والی آیت نمبر 61 آپ نے پڑھ دی، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑھ چڑھ کر نیکی کا کام کرتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ اپنی کرامتوں کو دکھاتے نہیں پھرتے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ان کی زندگی میں بہت ساری اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی کرامت دکھائی جائے۔ قرآن نے بتا دیا کہ اللہ کا ولی ایمان والوں کو کہا جاتا ہے، تقویٰ والوں کو کہا جاتا ہے، دیٹ از انف، کافی ہے۔ اب اگر کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھوں کوئی سپر نیچرل چیز ظاہر ہو گئی وہ اچھی بات ہے، اگر ایسی کوئی بات اللہ کے نیک بندے کے ہاتھوں پر ظاہر ہو رہی ہے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، اس کو ماننا ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ سمجھ لیجیے، ہم جس طریقے سے نبیوں کے لیے معجزہ مانتے ہیں ویسے ہی اللہ کے اولیاء کے لیے کرامت بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی ہونا چاہیے ایرے غیرے نتھو خیرے اور ایسی کرامتیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے اولیاء اللہ کے لیے کرامت ہم مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث میں کرامتوں کا ثبوت ملتا ہے، مگر الٹی سیدھی کرامتیں جو اسلام کے خلاف ہے، جو توحید کے خلاف ہے، ہم ایسی کرامتوں کو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، میرے پاس پورا حوالہ موجود ہے، آپ کو چاہیے میرے۔ احمد آباد کے اندر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی رہتے تھے، سید سہاگ، موسیٰ سہاگ صاحب۔ یہ زنانہ لباس میں رہتے تھے، عورتوں کے لباس میں رہتے تھے، مرد تھے لیکن عورت بن کر رہتے تھے۔
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے. آپ نے اللہ کی لعنت بیان فرمائی ہے عورتوں کی نقل کرنے والے مردوں کے اوپر اور مردوں کی نقل کرنے والی عورتوں کے اوپر. اب جس آدمی کی زندگی ایسی گزر رہی ہو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ کہنے کی ضرورت نہیں. بہرحال واقعہ یہ ہے کہ سیدی موسیٰ سہاگ کے گاؤں میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی. سارے گاؤں والے پریشان, سارے گاؤں والے جمع ہوئے اللہ سے بارش کی دعا کرنے. موسیٰ سہاگ صاحب نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور چوڑی ووڑی نہیں پہنے ہوئے تھے, تو اپنی چوڑیوں کو کھنکا کے کہا یا تو بارش نازل کر یا اپنا سہاگ واپس لے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کرامت ہے. ایسے لوگوں کو ہم اولیاء اللہ مانیں. اتنا گندا عقیدہ, اتنا مشرکانہ عقیدہ تو مکہ کے کافروں کا بھی نہیں تھا. وہ بھی اللہ کے لیے بیوی نہیں مانتے تھے کسی کو. مگر آج اس قسم کے واقعات ان کتابوں میں جو آج امت میں پڑھی جا رہی ہیں, جن کو دین کی کتابیں مانا جاتا ہے, ان کتابوں میں اس طریقے کے واقعات بھرے پڑے. ایک کتاب ہے فضائل حج, بڑے مشہور عالم ہیں, نام نہیں لوں گا میں. فضائل حج کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے, اس کا بھی حوالہ میرے پاس موجود ہے. اللہ کے ایک ولی حضرت خضر سے سوال کرتے ہیں. حضرت خضر کو آپ لوگ جانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا واقعہ قرآن کریم میں 16ویں پارے میں 15ویں پارے میں بیان کیا گیا. حضرت خضر سے کسی اللہ کے ولی نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے سے بھی بڑا ولی دیکھا؟ تو حضرت خضر جواب دیتے ہیں کہ ہاں دیکھا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشہور محدث امام عبد الرزاق کی مجلس میں بیٹھا ہوا. امام عبد الرزاق اس امت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کی حدیث کی کتاب مصنف عبد الرزاق بہت مشہور کتاب ہے. تو امام عبد الرزاق مسجد کے اندر بیٹھ کے حدیث کا درس دے. سارے لوگ ان سے حدیث سن رہے ہیں. ایک نوجوان مجلس میں کنارے بیٹھا ہے, وہ اس مجلس میں شامل نہیں ہے, وہ سن نہیں رہا ہے حدیثوں. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے پاس گیا, میں نے اس سے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں, امام صاحب حدیث پڑھا رہے, تم کنارے بیٹھے ہو, کیوں نہیں سن رہے ہو؟ بولے لوگ رزاق کے بندے سے حدیث سن رہے ہیں. امام عبد الرزاق کا نام عبد الرزاق تھا. رزاق اللہ کو کہتے ہیں نا, اللہ کی صفت رزاق. بولے لوگ رزاق کے بندے سے سن رہے ہیں, میں ڈائریکٹ رزاق سے سن رہا ہوں. یہ کرامت ہے. اسی فضائل حج میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے, اس کا حوالہ بھی آپ کو چاہیے تو میرے پاس موجود ہے. 6 صدی ہجری کا ایک عالم جو سید ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے ہیں, آپ کے آل میں سے ہیں, وہ اللہ کے رسول کی قبر مبارک کے اوپر گئے اور سلام کیا. السلام علیکہ یا جدی, اے نانا جان آپ کے اوپر سلام ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلا مسافے کے لیے, وعلیکم السلام یا ولدی, میرے بچے تم پر بھی سلام. کیا اس قسم کے واقعات, ایک کتاب ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی, ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ اتنے القاب لکھے جاتے ہیں کہ میں وہ بیان کروں گا تو تقریر کے لیے وقت ناکافی ہے. ان کی ایک کتاب ہے امداد المشتاق. اس کے اندر ایک ولی کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ولی صاحب اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے تھے, پیر صاحب, اچانک وہاں سے ایک کتا گزرا اور اچانک پیر صاحب کی نظر کتے پر پڑی اور وہ کتا اپنے کتوں کے بیچ میں پیر بن گیا, اللہ کا ولی بن گیا. یہ وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں جو کتے پر ایک نظر ڈال دے تو کتا اللہ کا ولی بن جائے. میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سگے چچا ابو طالب کے پاس بیٹھ کر بار بار کہتے ہیں کہ چچا جان کلمہ پڑھ دیجیے, چچا جان کلمہ پڑھ دیجیے, اس کلمے کے
ذریعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے حجت کروں گا، آپ کے لیے بحث کروں گا، اس کلمے کی بدولت آپ جنت میں جائیں گے۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، ابو طالب کو کلمہ کی توفیق نہیں ملتی، کلمہ نہیں پڑھتے، ابو طالب کی زبان پر جو آخری کلمات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ وہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ یہ کون سے اللہ کے ولی ہیں کہ جن کی نظر میں وہ تاثیر ہے کہ کتے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں؟ اور یہاں تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار، تمام انسانوں کے سردار کہ جن کی اجازت کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھولے، کہ جن کی شفاعت کے ذریعے اس امت کے گنہگاروں کی شفاعت ہو، کہ جن کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر نصیب ہو، ان کے چچا کلمہ نہ پڑھ پائے۔ میرے بھائیوں، ہم ایسی کرامتوں کو نہیں مانتے، ہم ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ صاف ہے، ہم اولیاء اللہ کے مقام اور مرتبے کو مانتے ہیں، مگر جو اللہ کا ولی ہے وہ ایمان والا ہونا چاہیے، وہ تقوی والا ہونا چاہیے، اور اس کی کرامت قرآن و حدیث کے، شریعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ کرامت کا ثبوت تو قرآن سے بھی ملتا ہے۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضرت مریم بچپن میں اپنے خالو حضرت زکریا کے یہاں پرورش پاتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد کے اندر حضرت مریم کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور قرآن کے الفاظ ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا جب مسجد میں آتے ہیں تو سامنے دیکھتے ہیں کہ مریم کے آگے تو روزی موجود ہے، مریم کے آگے پھل موجود ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم جواب دیتی ہیں من عند اللہ، اے خالو جان یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کی رزق۔ تو یہ مریم کی کرامت ہے، اب مانتے ہیں۔ حضرت مریم پریگننٹ ہوتی ہیں، حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت مریم، فرشتے نے حضرت مریم سے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم آپ اس درخت کی جھاڑی کو ہلائیے تو پکی ہوئی میٹھی میٹھی کھجوریں گریں گی۔ کرامت ہے، مانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کوئی ہے جو ملکہ سبا کا تخت فوراً لے کے چلا آئے، بلقیس کا تخت فوراً لے کے چلا آئے۔ تو حضرت سلیمان کے درباریوں میں ایک جنات، ایک بہت بڑا جن تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان علیہ السلام میں ملکہ سبا کا وہ تخت آپ کے اپنی جگہ اٹھنے کے پہلے لے آؤں گا۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے بھی نہیں، وہ تخت لا کے رکھ دوں گا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک اور آدمی تھا جو کتاب کا علم رکھتا تھا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ان کے دربار میں ایک آدمی وہ تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیہ طرفک، اے سلیمان علیہ السلام میں تو آپ کی پلک جھپکنے کے پہلے ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے لا کے رکھ سکتا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت لا کے موجود تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت دیکھا تو فوراً انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزما رہا ہے کہ میں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ سلیمان علیہ السلام کی اس درباری کی کرامت ہے، ہم مانتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، ذرا آپ غور سے اس واقعے کو پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اصحاب کہف ایک غار کے اندر سوئے ہوئے ہیں، غار کا منہ کھلا ہوا ہے، سورج نکلتا ہے لیکن سورج کی روشنی کترا کے دائیں بائیں نکل جاتی ہے، سورج کی روشنی وہاں نہیں پڑتی ہے۔ یہ کرامت ہے اصحاب کہف کی جو قرآن کے اندر بیان کی گئی، ہم مانتے ہیں۔ تو
اہل حدیث اولیاء اللہ کی کرامت کے منکر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کرامتوں کو ہم مانتے ہیں، کرامتوں کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے، کرامتوں کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے۔ آئیے کچھ حدیث کے اندر کچھ کرامتیں بیان کی گئی ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ، اللہ کے نبی کے دو صحابہ اللہ کے نبی کے پاس سے اٹھے اور اپنے گھر جانے لگے۔ گھر جا رہے تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ ایک لائٹ ہے، ایک روشنی ہے، مصباحین، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ چراغ جل رہا ہے، دیا جل رہا ہے، وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں روشنی بھی ساتھ میں جا رہی ہے۔ دونوں الگ الگ راستے پہ چلے جاتے ہیں، روشنی بھی الگ الگ ہو جاتی ہے، ساتھ میں ہے تو ساتھ میں روشنی جا رہی ہے۔ یہ دونوں صحابہ بخاری کی روایت ہے، اور امام بخاری اس کو کتاب الصلاۃ میں لائے ہیں۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز سے دور رہنے والوں نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی پابندی کی وجہ سے ان دونوں صحابہ کو یہ مقام ملا۔ تو ان دونوں صحابہ کو اللہ کی طرف سے ایک روشنی دی گئی، کرامت ہم مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کی کرامت بڑی مشہور ہے، آپ نے بقرعید کے موقع پر جمعہ کے خطبوں میں تقریروں میں سنا ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ایک ظالم بادشاہ کے پاس سے ہوتا ہے۔ وہ ظالم بادشاہ لوگوں کی عورتوں کے ساتھ غلط کام کرتا ہے۔ اس نے حضرت سارہ کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بچا لیا۔ اس نے حضرت سارہ کو چھونے کی کوشش کی، بے ہوش ہو کے گر پڑا، پھر اس کو کہنا پڑا کہ اے سارہ تم اپنے اللہ سے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ حضرت سارہ نے دعا کی، تب وہ ٹھیک ہوا، اور 3 بار اس نے ایسا کام کرنے کی کوشش کی، اور تینوں بار اللہ کی طرف سے حضرت سارہ کو بچا لیا گیا۔ یہ حضرت سارہ کی کرامت ہے، ہم مانتے ہیں، یہ صحیح حدیث میں اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں حضرت سعید ابن زید، یہ ان 10 صحابہ میں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے، جن کو عشرہ مبشرہ کہا ہے۔ حضرت سعید ابن زید کے اوپر عروہ نام کی ایک عورت نے مقدمہ دائر کیا اور کہا کہ سعید ابن زید نے میرے گھر پر ناجائز قبضہ کیا ہے، یہ گھر میرا ہے، سعید ابن زید نے قبضہ کر رکھا ہے۔ صحابہ نہ زمین و جائیداد کے حریص تھے، نہ دولت کے حریص تھے۔ حضرت سعید ابن زید نے کہا کہ یہ مکان کی وجہ سے میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، میں دے دیتا ہوں اس کو مکان، لے جا میرا مکان، لیکن اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کو اندھا بنا دے اور اسی گھر کے اندر اس کی قبر بنا دے، اور مجھے نہیں چاہیے یہ مکان، کیونکہ میں نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض، جو ایک بالشت زمین بھی کسی کی ناجائز ہڑپے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے، 7 زمینوں کا ہار بنا کے اس کے گلے میں پہنائے گا۔ اتنا بڑا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ میں اپنے نبی کی حدیث سن کے اتنا غلط کام کروں گا؟ یہ عورت زمین مانگ رہی ہے، جا میں تجھے زمین دیتا ہوں، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسی گھر میں تیری قبر بنائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عورت اندھی ہو جاتی ہے، راستے میں چلتی ہے، دیواریں پکڑ کے کہتی ہے اصابتنی دعوت سعید، مجھے سعید کی بددعا لگ گئی، مجھے سعید کی بددعا لگ گئی۔ اور ایک دن اسی گھر میں چلتے چلتے گرتی ہے، ایک کنویں کے اندر گر جاتی ہے، اور وہ کنواں ہی اس کی قبر بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، صحابہ کرام ہیں، جو نبیوں کے بعد اس دنیا میں سب سے نیک لوگ ہیں، ان کی کرامتیں ثابت ہیں، ہم مانتے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ تو اہل حدیث کرامت کا انکار نہیں کرتے، جن کرامتوں کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اور آج بھی اگر اللہ کا کوئی نیک اور اللہ کا ولی بندہ ہے اور اس کے ہاتھوں پر
کوئی کرامت اگر صادر ہوتی ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ کسی سپر نیچرل کام کا ہونا یہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے جملہ یاد رکھیے، امام شافعی کہا کرتے تھے اذا رأیت الرجل یطیر فی الہوا، جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے، ویمشی علی الماء، اور پانی میں چل رہا ہے، فلا تغتر بہ، ایسے آدمی سے دھوکہ نہ کھانا۔ ہوا میں اڑنا، پانی میں چلنا یہ اللہ کے ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اس کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرو، اس کی زندگی کو قرآن و حدیث کے اوپر پھیرو۔ اگر اس کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، ورنہ وہ شیطان کا ولی ہے۔ میرے بھائیوں، اولیاء اللہ ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ ننگے دھڑنگے رہنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور آج ایک آدمی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے تو فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ گستاخ ہے، یہ وہابی ہے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہے۔ جس کا سر ننگا تو وہ گستاخ ہے، اور جو سر سے پیر تک ننگا وہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ یہ کون سی لاجک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ایک اصول بتایا، ایک اصول بتایا، ایک رول بتایا، ایک قانون بتایا کہ اللہ کا محبوب کون ہو سکتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے میرے حبیب، اے میرے پیارے نبی، آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے نقش قدم پر چلو۔ جب تم نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا جملہ نقل کیا ہے اس آیت کی تفسیر۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ آیت فیصلہ کر دیتی ہے کہ جس آدمی کی زندگی محمد الرسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہے، جس کی نماز محمدی نہیں، جس کا حج محمدی نہیں، جس کی زکات محمدی نہیں، جو شریعت محمدی پر عمل نہیں کرتا، وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام خلیل ابن احمد الفراہیدی، یہ 2 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں اور تبع تابعی ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد سب سے اونچا مقام تابعین کا، اور تابعین کے بعد سب سے اونچا مقام تبع تابعین کا۔ یہ تبع تابعی ہیں اور بالاتفاق ایک بہت مشہور عالم دین اور محدث ہیں، اور عربی زبان کے بھی بڑے جانکار ہیں، امام خلیل ابن احمد الفراہیدی۔ یہ کہتے ہیں إِن لَمْ يَكُنْ اہل القرآن والحدیث اولیاء اللہ، اگر قرآن اور حدیث پر چلنے والے لوگ اولیاء اللہ نہیں ہیں، غور سے سنیے گا، إِن لَمْ يَكُنْ اہل القرآن والحدیث اولیاء اللہ، اگر قرآن اور حدیث پر چلنے والے لوگ اللہ کے ولی نہیں ہیں، فَلَيْسَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ وَلِيٌّ، تو کائنات میں کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ اولیاء اللہ وہی ہو سکتا ہے جو قرآن اور حدیث پر چلنے والا ہو، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک تبع تابعی بول رہا ہے، یہ 2 صدی ہجری کا ایک عظیم امام بول رہا ہے۔ آج ایک نئی منطق لوگ پیش کرتے، بولے حدیث پر مت چلو، سنت پر چلو۔ بولے یہ اہل حدیث لوگ حدیث چلاتے، ارے حدیث نہیں بابا، سنت پر چلو۔ وہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث الگ ہے، سنت الگ ہے۔ یہاں سنت کا لفظ آیا کیا؟ یہ امام خطیب بغدادی نے شرف و اصحاب الحدیث میں یہ قول نقل کیا، 2 صدی ہجری، آج سے 1300 سال پہلے کا ایک عظیم امام بول رہا ہے کہ قرآن اور حدیث والے وہی اولیاء اللہ۔ بھئی حدیث کیا ہے؟ سنت کس کو بولتے ہیں؟ رسول کا طریقہ،
रसूल की नमाज, रसूल का रोजा, रसूल की जिंदगी, रसूल की सीरत, रसूल का अखलाक, ये सब सुन्नत है। और सुन्नत का सोर्स क्या है? हदीस है। लिहाजा अहले हदीस ही अहले सुन्नत है। तो बात मालूम हुई कि इत्तिबाए रसूल के बगैर कोई अल्लाह का वली नहीं बन सकता। मेरे प्यारे भाई, आज औलिया अल्लाह के नाम पर कितनी दुकानें सजी हैं, कितने लोगों का कारोबार जुड़ा है। हमारे बनारस में एक नदी के किनारे एक मजार है। आप बनारस कभी आए इंशाअल्लाह और पूछे कि ये मजार किसका है, तो लोग कहेंगे पागल बाबा का है। एक आदमी था, जिंदगी में पागलों की तरह घूमता था, बच्चे उसको पत्थर मारा करते थे, मर गया, आज उसका मजार मौजूद है, वो अल्लाह का वली बन गया। यूपी के अंदर एक जगह बिलाई बीबी की मजार है। बिलाई जानते हैं आप? बिल्ली की मजार मौजूद है। ये उम्मत कहां चली गई? औलिया अल्लाह के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर इस उम्मत के अंदर कैसी कैसी जिहालत और शिर्क की कैसी कैसी इंतहा आ गई। पूरे कुरान में, पूरी हदीस के जखीरे में कोई एक हदीस मुझे दिखा दो कि अल्लाह ने कहीं पर यह कहा हो कि मेरे जो वली हैं मैंने उनको पावर दे दिया है कायनात चलाने का। आज यही अकीदा रखा जाता है। आप मलफूजात आला हजरत उठाएं, आला हजरत साहब ने भी नकल किया है कि दुनिया से अगर ये गौस खत्म हो जाए, ये कुतुब खत्म हो जाए, ये अब्दाल खत्म हो जाए, तो जमीन व आसमान खत्म हो जाए। मेरा रब तो कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, पूरी कायनात का कय्यूम, पूरी कायनात का चलाने वाला अल्लाह है। और मेरा रब तो कहता है कि अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पूजते हो, जिनको गौस कहते हो, जिनको गरीब नवाज कहते हो, जिनको मुश्किल कुशा कहते हो, अरे वो तो इतने बेबस लोग हैं, इतने कमजोर लोग हैं कि अल्लाह ने उनकी कमजोरी का नक्शा खींचा है। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ितमीर, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो वो कितमीर के भी मालिक नहीं है। वो खजूर की गुठली के ऊपर जो एक बारीक सी झिल्ली होती है, जो एक बारीक सा छिलका होता है, खजूर के भी नहीं, खजूर की गुठली के भी नहीं, खजूर की गुठली के ऊपर जो मामूली सी बारीक सी झिल्ली होती है, उस झिल्ली के भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, तुम उनको पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते। वलौ समेऊ, और अगर अल्लाह किसी तरीके से सुना भी दे, वलौ समेऊ, अगर वो किसी तरीके से तुम्हारी पुकार को सुन भी ले, मस्तजाबू लकुम, तो तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारी कोई बिगड़ी नहीं बना सकते, तुम्हारी कोई मुसीबत दूर नहीं कर सकते। वयौमल क़ियामत यकफुरून बिशिर्किकुम, और तुम जिनको छोड़कर, जो अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम पुकारते हो, कल क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का इनकार करेंगे। ये औलिया अल्लाह जो सही मानों में औलिया अल्लाह है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, सही मानों में अल्लाह के वली थे, मगर आज उनको गौसे आजम कहा जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। गौसे आजम सबसे बड़ा मदद करने वाला। पूरा कुरान तो कह रहा है मुसीबतों को दूर करने वाला अल्लाह, मुश्किलों को हल करने वाला अल्लाह। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ, मुसीबत और परेशानी में जब कोई फरियाद करता है तो फरियाद सुनने वाला अल्लाह। मगर आज अल्लाह के एक बंदे को लोगों ने गौसे आजम बना दिया। ये आज जिनको हमने गौसे आजम बनाया, जिनको हमने बिगड़ी बनाने वाला बनाया, और जिनसे आज हम मुरादें मांग रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है कुरान के अंदर, वयौमल क़ियामत यकफुरून बिशिर्किकुम, कल क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का इनकार करेंगे। वो साफ कह देंगे, अरे अल्लाह हमने इनसे नहीं कहा था कि हमें गौसे आजम कहो, हमें गरीब नवाज कहो, हमें मुश्किल कुशा कहो। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, इतनी सच्ची बात अल्लाह ही बता सकता है। शिर्क को मलिया मेट करने वाली और तौहीद को प्रूफ करने वाली इतनी बेहतरीन बात अल्लाह ही बता सकता है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ इंसानों, चाहे नबी हो, चाहे रसूल हो, चाहे अल्लाह के औलिया हो, अल्लाह ने सबको खिताब करके कहा कि ऐ इंसानों, तुम सबके सब अल्लाह के मोहताज हो, अल्लाह के फकीर हो।
آج اولیاء اللہ کے نام پر اس امت میں شرک کو فروغ دیا جا رہا ہے. گلبرگہ آپ کے یہاں سے بہت دور نہیں ہے. گلبرگہ آپ چلے جائیں, خواجہ بندہ نواز کی درگاہ پہ چلے جائیں. بندہ نواز, بندوں کو نوازنے والا. میں تو گیا ہوں ماشاءاللہ, ایک مرتبہ گلبرگہ میرا جانا ہوا تو میں گیا. وہاں پہ میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی مزار موجود ہے اور ایک چہرے سے ہی غلط کیریکٹر اور اخلاق کا مالک دکھنے والا ایک انسان وہاں پہ بیٹھا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب یہ کس کا مزار ہے؟ بولے خواجہ صاحب کی بیٹی نے ایک طوطا پالا تھا, اسی طوطے کا مزار ہے. اور طوطا حافظ قرآن تھا. اور آج اگر کوئی بچہ توتلا ہوتا ہے, بچے کو زبان میں لکنت ہوتی ہے, بولنا نہیں آتا, تو عورتیں آتی ہیں یہاں پہ گھی اور شکر چڑھاتی ہیں, بچے کی آواز جو ہے صحیح ہو جاتی ہے. وہ میری طرف بھی کچھ دیکھ رہا تھا کہ شاید میں بھی کچھ گھی اور شکر لے کے آیا ہوں. اللہ اکبر. اب طوطے لوگوں کی زبانیں صحیح کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ایسے منظروں کو دیکھ کر, ایسے سین کو دیکھ کر, ایسے حالات کو دیکھ کر اپنے نبی کی ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے, جس سے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب سنن ترمذی میں لائے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يعبد امتی الاوثان. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں بت پرستی نہ ہو جائے. حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین, یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں سے مل جائیں گے. وَيَعْبُدُ الْأَوْثَانَ, اور بتوں کی عبادت کریں. یہ کھلم کھلا بت پرستی ہے. مسلمانوں کتنے بے غیرت ہو گئے ہم, کتنے بے ایمان ہو گئے ہم کہ جس نبی سے محبت کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں, عشق رسول چلاتے ہیں, اس نبی کی آخری وصیت ہم بھول گئے. اس نبی نے اپنے انتقال کے نازک وقت میں اپنی امت کو جو پیغام دیا تھا وہ پیغام ہم بھول گئے. اٹھاؤ ذرا بخاری شریف کی وہ حدیث, اٹھاؤ ذرا مسلم شریف کی وہ حدیث. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں, اپنے انتقال کے تھوڑی دیر پہلے, جب آپ بے چینی کے عالم میں تھے, آپ بار بار چادر اوڑھ لیتے تھے, ہٹا لیتے تھے, اس بے چینی کے عالم میں آپ نے کہا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی پھٹکار ہو, اللہ کی بددعا ہو, اللہ کی دھتکار ہو ایسے لوگوں کے اوپر, ان یہودیوں کے اوپر, ان عیسائیوں کے اوپر, جنہوں نے اپنے نبیوں کی اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنایا. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, بولے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر اللہ کی لعنت, نبی نے کہا یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو, عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو, ہم تو مسلمان ہیں. مولانا کی تقریر سنی میں نے تو مجھے مولانا الطاف حسین حالی کا ایک شعر یاد آ گیا. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. ایک غیر قوم کا آدمی اگر بت کی پوجا کرے تو کافر. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. ایک ہمارا ہندو بھائی, غیر مسلم بھائی اگر کہتا ہے کہ ستاروں کی پوجا کرتا ہوں میں, چاند کی پوجا کرتا ہوں, تو ہم کہتے کافر. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں. پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں. شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. میرے پیارے بھائیوں, یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اپنے نبی کے امتی ہیں,
مگر ہمیں جو مقام ملا ہے وہ ہماری توحید کی وجہ سے ملا ہے. ہماری سب سے قیمتی جو پونجی ہے, ہمارا جو کیپٹل ہے وہ توحید ہے. یہ جب پونجی ہی ختم ہو گئی تو ہمیں کوئی مقام ملنے والا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ ہم اپنے انہی نیک بندوں کی مدد کریں گے الذین لا یشرکون بی, جو میرے ساتھ شرک نہیں کرتے, جو میرے اوپر, میری توحید کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, شرک نہیں کرتے. آج اگر یہ مسلمان شرک کرے گا تو یہ بات یاد رکھے کہ کل قیامت کے دن نہ اسے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی نہ یہ قیامت کے دن نجات پائے گا. اٹھائیے بخاری کی وہ حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی, من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, اے اللہ کے نبی قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ پیارے نبی نے فرمایا, اے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا, مجھے یقین تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم کرو. اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم کرو گے. لما رأیت من حرصک علی الحدیث, اس لیے کہ اے ابو ہریرہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کا بڑا جذبہ ہے. اللہ ہم سب کو حدیث کا سیکھنے کا, سکھانے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. ابو ہریرہ کا جو مقام ہے, حضرت ابو ہریرہ کا وہ حدیث سے جو جذبہ ہے حدیث کو سیکھنے کا, اس کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, میری امت کا وہ آدمی میری شفاعت کا حقدار ہوگا جو لا الہ الا اللہ کو صرف زبان سے نہ کہتا ہو, دل سے کہتا ہو, دل سے توحید پر قائم رہتا ہو, زندگی کی آخری سانس تک اللہ ہی کو اپنا معبود مانتا ہو, اللہ ہی کو مشکل کشا مانتا ہو, اولاد دینے والا اللہ کو مانتا ہو, بیماری دور کرنے والا اللہ کو مانتا ہو, روزی دینے والا اللہ کو مانتا ہو. اس لیے اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے میں یہ میسج دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کو جو میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا, اس کو ہم سمجھیں اور صحیح معنوں میں جو لوگ اولیاء اللہ ہیں ان کی تعظیم کریں, اور اولیاء اللہ کی کرامت کے نام پر اپنی توحید کا جنازہ نہ نکالیں. اور جو لوگ اولیاء اللہ کے نام پر آج شرک کو پھیلا رہے ہیں, اللہ ایسے ہمارے بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ولی بنا لے, اللہ ہم سب کو ایمان والا اور تقوی والا بنا لے. اللہ ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا پابند بنائے. رب العالمین ہمیں اپنی توحید پر زندگی کی آخری سانس تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو دین پر چلنے والا بنائے. رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کو صحیح معنوں میں ایک مسلم خاتون, ایک مسلم عورت بننے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے بچوں کو آگے چل کر اس امت کا بہترین مستقبل بنائے. رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً, جزاک اللہ, بارک اللہ فی علمک وعملک. محترم حضرات, جیسا کہ آپ شیخ محترم فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کا خطاب سن رہے تھے, ماشاءاللہ مدلل طریقے سے شیخ نے اولیاء اللہ کے تعلق سے جو ہے بہترین باتیں بتائی. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آخر میں میں صدارتی خطاب کے لیے فضیلت الشیخ عبدالمجید سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے صدارتی خطاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. محترم اسلامی بھائیوں, نوجوان ساتھیوں, آپ لوگوں نے بڑی تفصیل سے یہ بات سنا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں, اللہ کے ولیوں میں کیا صفات ہوتے ہیں. مولانا محترم نے بھی آج کے موجودہ دور کے ولیوں کا بھی تذکرہ کیا.
हमारे शहर बीजापुर में भी वलियों की कोई कमी नहीं है। बेंगलोर में भी एक वली है जिनका नाम है लंगेशा वली। कैसे कैसे औलिया बन गए, लंगा रहने वाला भी वली। और हमारे बीजापुर में लोगों ने अपने आंखों से देखा कि सुबह से शाम तक गंदा रहने वाला, गंदी बातें करने वाला, ना लिबास सही ना जुबान सही, ऐसा आदमी मर जाता है तो शहर से 10 किलोमीटर पर उसको दफन किया जाता है। आज वहां दरगाह बनी हुई है। लोग कहते हैं कि इन बाबा की बहुत सारी करामतें निकल रही हैं। और आज ही सुबह में एक बात चल रही थी, एक साहब बता रहे थे कि एक जिंदा वली हमारे बीजापुर में चलता फिर रहा है, जिंदा वली है। अब पता नहीं वो कब मरने वाला है, कब उसकी दरगाह बनने वाली है। उसका नारा क्या है? कारोबार करता है, चलते फिरते कारोबार। वो नारा ये देता है, आज उधार कल नगद। सुने आप, ये वली ही कह सकता है। आमतौर पर हम सुने हैं कि आज नगद कल उधार, लेकिन उसका नारा है आज उधार कल नगद। ऐसे भी वली बन रहे हैं। बहरहाल बड़ी देर से मौलाना मोहतरम ने किताब सुन्नत की रोशनी में वली कौन होता है बड़े अच्छे से अंदाज से समझाए, हमारी रूहों को बड़ी सुकून मिला। मैं भी मौलाना मोहतरम के हक में अभी जवां उम्र है, अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपकी इस जवानी को, आपकी इस सेहत को अल्लाह ताला बरकरार रखे। अल्लाह आपकी सेहत को नजर बस से बचाए और आपकी आवाज को अल्लाह ताला नजर बस से बचाए। और मजीद ऐसे ही दीन का काम, दीन की खिदमत आपसे लेता रहे। और मैं आपसे भी मोहतरमा गुजारिश करता हूं कि आज हम वली हैं, जैसे मौलाना मोहतरम ने बड़ी अच्छी बात कही, कुरान और हदीस पर चलने वाला, कुरान और हदीस पर जो चलने वाला है, उस पर अमल करने वाला है, वही वली है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पर अल्लाह का बेहद शुक्र एहसान अदा करते हैं कि अल्लाह ने वो तौफीक हमें अता की है, वो हिदायत दी है कि हम किताब और सुन्नत के अलावा किसी और की बात नहीं मानते। इंशाअल्लाह हम इस पर कायम रहेंगे। अल्लाह से भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मरते दम तक किताब और सुन्नत पर आमिल बनाकर, उसी का पैरोकार बनाकर अल्लाह हम सबको जिंदा रखे। अल्लाह हम हमारे बैठने को और हमारे सुनने को कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर